اسرائیل میں اسرائیلی اور دیگر ممالک کے 240 مغویوں کو حماس کی قید سے چھڑانے کے مطالبے میں شدت بڑھ رہی ہے۔ عوامی مظاہروں اور بیانات کے علاوہ اب عوامی مقامات، سڑکوں پر لگے کھمبوں، بس اور ٹرین سٹاپس، سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل بل بورڈز پر عالمی اور علاقائی مصنوعات کی تشہیر کی جگہ اب مغویوں کے تصاویر اور برنگ دیم ہوم یعنی انہیں گھر لے آئیے کے ہیش ٹیگ نے لے رکھی ہے۔ 30 سالہ مغوی نیتن اور ابی کی ماں دیتزا اور ایک کالج ٹیچر اور تھراپسٹ ہے۔ انہوں نے تل ابیب میں اسرائیلی افواج کے ہیڈ کوارٹر کے بیرونی دروازے پر ایک احتجاج کے دوران VOA سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حماس ریڈ کراس کو مغویوں تک رسائی نہیں دے رہی ہے۔ ریڈ کراس ان سے ملنے نہیں جائے گا۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ ایسا کرنے کو تیار نہیں ہے اور حماس بھی انہیں آنے کی اجازت نہیں دے رہی۔ حماس اور ریڈ کراس دونوں کی طرف سے کوئی کوشش نہیں ہو رہی جس سے ہمیں اپنے پیارے بچوں کے بارے میں کوئی اطلاع ملے، جو کہ بہت افسوسناک ہے۔ دتسا اور کہتی ہے کہ اب ان کی زندگی میں سب کچھ پہلے جیسے نہیں رہا۔ This is my son, Avinatan Or. میرا 30 سالہ بیٹا اوینیتن اور انویڈیا کمپنی میں الیکٹریکل انجینئر ہے، جو جنوبی اسرائیل میں نووا میں ایک بڑی پارٹی میں جشن منا رہا تھا کہ اچانک شیطانی ظالم لوگوں نے ملک پر حملہ کر دیا اور تمام لوگوں کا بے دردی سے قتل کر دیا۔ اس بڑی پارٹی میں جشن منانے والے بہت سے لوگوں کا۔ میرے بیٹے کو ان کی گرل فرینڈ نووا کے ساتھ اغوا کر کے غزہ کی پٹی میں لے جایا گیا۔ اسی لیے میں یہاں سب کو یاد دلانے کے لیے موجود ہوں کہ زندگی ایسے نہیں چل سکتی، کچھ بھی پہلے جیسا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرا بیٹا اور یرغمال بنائے گئے تمام 240 افراد واپس اپنے خاندانوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ مغویوں کی بازیابی کی ڈیجیٹل مہم میں مصنوعات کی تشہیری کمپنیز کے علاوہ علاقائی NGOs اور مخیر اسرائیلی بھی شامل ہے۔ مگر کیا اس مہم سے مغویوں کی رہائی میں کوئی مدد مل رہی ہے؟ مغویوں کی بازیابی کے لیے مظاہرے میں شریک ڈینیل ڈولچیسر سمجھتے ہیں کہ دیواروں پر لگے بل بورڈز کے نعروں کا اثر حماس پر شاید نہ پڑے، البتہ اس سے اسرائیل میں قومی یکجہتی کا تاثر ضرور ملتا ہے۔ I think it's important as a country to come around. میرے خیال میں ایک ملک کے طور پر ایک مشترکہ مقصد کے لیے جمع ہونا ضروری ہے۔ یہ ایک طرح سے یکجہتی کی تصدیق ہے۔ سیاسی اور نسلی اختلافات کے باوجود مشکل کی اس گھڑی میں ایک ملک کے طور پر اکٹھا ہونا ضروری ہے، بالکل اسی طرح جیسے امریکہ 9/11 کے بعد قلیل وقت کے لیے اکٹھا ہوا تھا۔ کیا میں سمجھتا ہوں کہ جنگ کے دوران یرغمالیوں کی صورتحال کے دوران سائن بورڈز حقیقت میں کوئی فرق پیدا کریں گے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا۔ یہ اندرون ملک مورل سپورٹ کے لیے ہے، لیکن کسی سطح پر اس کی بھی اہمیت ہے۔ یرغمالیوں کے رشتہ داروں اور دوستوں کے پاس سنانے کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک دلیلیں ہیں۔ ایک ہاتھ میں اسرائیلی پرچم اور دوسرے میں مغویوں کی رہائی کے مطالبے کا بینر تھامے سڑک کنارے کھڑے زرعی ماہر الون کہتے ہیں کہ 7 اکتوبر کو علی صبح جب اسرائیلی بیدار ہوئے تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ We are in another country. ہم 7 اکتوبر کو بیدار ہوئے تو اچانک ہم ایک دوسرے ملک میں تھے، ایک ایسا ملک جہاں دہشت گرد داخل ہوئے اور بچوں، خواتین، مردوں، دادوں اور نانیوں کو قتل کیا۔ ہم احتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے کیونکہ بدقسمتی سے ہماری حکومت ابھی بہت کچھ نہیں کر رہی۔ مغویوں کی بازیابی کے لیے اس مہم میں اسرائیل کی معروف سیلیبریٹیز بھی شامل ہو گئی ہے۔ ایک خصوصی کیمپ میں الانیت کے نام سے مشہور اسرائیل کی صف اول کی گلوکارہ ہینا درسنر نے 1 گھنٹہ سے زیادہ وقت تک ملی ترانے اور ماتمی نغمے گا کر متاثرہ خاندانوں کا غم بانٹنے میں اپنا حصہ ڈالا۔ اسی طرح کے مناظر تل ابیب میں جافا نامی مشہور اسٹریٹ کے چوراہے پر بھی نظر آئے۔ ایسے میں جب یہاں یرغمالیوں کو گھر واپس لانے کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، رائٹرز کے مطابق امریکہ نے تصدیق کی ہے کہ امریکی اور اسرائیلی حساس اداروں کے سربراہوں نے جمعرات کو دوحہ میں قطر کے وزیر اعظم سے مغویوں کی رہائی کی ڈیل پر بات کی ہے۔ رحمان بنیری، VOA تل ابیب، اسرائیل۔